تبھی ایک صحافی نے سوال داغا، اگر آپ یا آپ کا خاندان اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا تو پھر یہ شادی اچانک کیسے ہوئی؟ زرنش ہلکا سا ہنسی۔ گن پوائنٹ پہ انہوں نے میرے گھر آ کر گن پوائنٹ پہ مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ہال میں ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ مرزان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ صدمے سے زرنش کو دیکھنے لگا، جبکہ زرنش کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ صحافی ہکلا کر بولا، کیا واقعی سر آپ نے گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے؟ یہ تو قانوناً سنگین جرم ہے۔ مرزان نے فوراً حالت سنبھالی اور مصنوعی قہقہہ لگایا، ارے آپ لوگ بھی نا، مذاق کر رہی ہے وہ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، میری وائف کا سینس آف ہیومر بہت کمال کا ہے، لیکن لگتا ہے آپ لوگ اسے جلدی سمجھ نہیں پائے۔ میڈیا والے مرزان کی بات پر ہنسنے لگے۔ اوہ جی سر، ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ بھابھی مذاق ہی کر رہی ہیں۔ کچھ مزید رسمی سوالات کے بعد پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ مینشن کے اندر داخل ہوتے ہی مرزان زرنش کا بازو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دھاڑ کر دروازہ بند کیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم میڈیا کے سامنے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ زرنش نے معصوم بنتے ہوئے کپڑے درست کیے۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے زرنش، تم نے پورے ملک کے سامنے کہا کہ میں نے تم سے گن پوائنٹ پر زبردستی نکاح کیا ہے۔ تو مذاق میں کہا تھا نا، زرنش نے طنزاً کہا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میرا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، میں تو بس وہی مذاق کر رہی تھی۔ مرزان نے اسے شدید غصے سے گھورا۔ زرنش مسکراتی ہوئی اس کے بالکل قریب آئی۔ اور ہاں، آپ میرے پیچھے پاگلوں کی طرح نہیں پڑے ہوئے تھے کیا؟ اس سوال پر مرزان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر زرنش کو وارن کیا، زرنش تم یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہی ہو، تم مجھے بار بار اکسا رہی ہو، تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر کرو گی تو منہ کے بل گرو گی، تم کبھی جیت نہیں سکتی۔ دیکھ لیا نا، آخر کار کر لیا نا میں نے تم سے نکاح۔ زرنش نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مرزان کی اٹھی ہوئی انگلی کو اپنی انگلیوں میں تھاما اور گہری پرسکون سانس لی۔ اوہ ہو، آپ اتنے ڈر کیوں رہے ہیں مرزان احمد؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے نا۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ میں ہاروں گی اور آپ جیتیں گے تو پھر پرسکون ہو کر کھیلیں نا، مزہ لیجیے اس کھیل کا۔ جب مجھے اپنی ہار کی فکر نہیں ہے تو آپ کو کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ زرنش اپنی انگلی چھڑا کر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مرزان احمد ہکا بکا مجسمہ بنا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ 2 دن گزر گئے لیکن زرنش اور مرزان کے درمیان تلخی اور لفظی جنگ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مرزان نے جیسا سوچا تھا معاملات بالکل ویسے نہیں چل رہے تھے۔ زرنش اس کے قابو میں آنے کے بجائے لمحہ بلمحہ مزید سرکش اور قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت مرزان کلب میں بیٹھا سگار کے گہرے کالے دھوئیں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ آج اس کا موڈ کافی بدلا بدلا سا تھا۔ اس کا دوست اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، کیا ہوا ہے بھائی، آج کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ مرزان نے سگار کا دھواں باہر پھینکا، کچھ ہچکچایا۔ مجھے تم سے ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اس کا دوست ہنس پڑا۔ جدال و قتال کی دنیا کے بادشاہ مرزان احمد، تم کب سے کسی سے مشورہ مانگنے کے لیے ہچکچانے لگے؟ پوچھو کیا بات ہے؟ مرزان نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، بیوی کو قابو میں کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سنتے ہی اس کے دوست کا زوردار قہقہہ کلب میں گونجا۔ اوہ ہو مرزان احمد، جس کے ایک اشارے پر شہر کی لڑکیاں پاگل ہوتی تھیں، آج اسے اپنی بیوی قابو نہیں ہو رہی۔ مرزان نے اسے شدید غصے سے گھورا۔ میں نے مذاق اڑانے کو نہیں کہا، مشورہ دے سکتے ہو تو دو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ ارے یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ دوست نے خود کو سنبھالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، بیوی کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کرو، خوف دکھاؤ، خود ہی کونے میں دبک کر بیٹھ جائے گی۔ مرزان نے نفی میں سر جھٹکا، وہ ایسی نہیں ہے، اسے ڈانٹ کر کسی کونے میں نہیں بٹھایا جا سکتا، وہ شیرنی ہے جو بات بات پر پلٹ کر دھاڑتی ہے۔ اس کے دوست کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ او ہو، یعنی مرزان احمد کو واقعی اس کی ٹکر کی لڑکی مل گئی ہے۔ مرزان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اس سے نکاح ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ مرزان احمد کے ٹکر کی ہے۔ محبت ہو گئی تھی یا طوفانی ضد؟ دوست نے گہری نظروں سے دیکھا۔ مرزان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، محبت کا تو پتہ نہیں، پر ضد طوفانی تھی، لیکن اب کچھ عجیب سی حالت ہو رہی ہے۔ کیسی حالت؟ پتہ نہیں، مرزان نے بے چینی سے کہا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ خود میری طرف قدم بڑھائے، وہ مجھ سے محبت کرے، مجھے پسند کرے۔ دوست نے اسے غور سے دیکھا۔ اور اس کے بعد کیا مطلب؟ مرزان نے آبرو اچکائے۔ اس کے بعد تم اسے چھوڑ دو گے ضد پوری کر کے؟ دوست نے سیدھا سوال کیا۔ مرزان نے اپنے دوست کو گھور کر دیکھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ میں نے نکاح کیا ہے، چھوڑوں گا کیوں؟ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں مرزان، دوست نے مسکرا کر طنزیہ کہا،
وہ لڑکی تمہاری صرف اس لیے ضد تھی کیونکہ اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا۔ جب وہ تم سے محبت کرنے لگے گی، تمہیں پسند کرنے لگے گی، تو وہ تمہاری نظر میں عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تمہارے کس کام کی رہے گی؟ مرزان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس متعلق تو میں نے کچھ نہیں سوچا۔ فی الحال میں نے اسے چھوڑنے کا بالکل نہیں سوچا۔ ہاں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ وہ میرے آگے جھکے، مجھ سے محبت کرے، جیسے ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کا مجھے یوں دھتکارنا مجھے برا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے اس کی گردن مروڑ دوں۔ یہ کہتے کہتے مرزان نے خود ہی اپنا سر جھٹکا۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، تو مروڑ دو نا گردن۔ وہ گردن مڑوانے والی نہیں ہے۔ مرزان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اگر اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو وہ میری ہی گردن مروڑ دے گی۔ یہ کہتے ہوئے مرزان خود بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو مرزان؟ وہ بھی ایک کمزور عورت سے۔ وہ کمزور نہیں ہے، مرزان نے فوراً ٹوکا۔ وہ مرزان احمد کی بیوی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں… مرزان بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ اس کے دوست نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا، مجھے تو یہ اب صرف ضد کا معاملہ نہیں لگ رہا مرزان احمد، یہ محبت کا معاملہ لگ رہا ہے۔ مرزان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ بکواس مت کرو، مرزان احمد محبت کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ ہاں، محبت کے چکر میں نہیں پڑتا، پر سیدھا نکاح کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ پرماننٹ کام کرتا ہے۔ دوست نے چھیڑا، فضول باتیں بند کرو، میں نے تم سے حل مانگا تھا، مرزان نے سنجیدگی سے کہا۔ دوست آگے کو جھکا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ کیا؟ تم نے اسے اب تک صرف اپنی ضد اور غصے سے متعارف کروایا ہے، اب تم اس سے محبت اور نرمی سے پیش آ کر دیکھو۔ اسے اس بات کا یقین دلاؤ کہ وہ تمہاری صرف ضد نہیں بلکہ محبت ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دیوانی ہوتی ہے۔ مرزان سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ واقعی اثر کرے گا؟ آزمائش شرط ہے میرے بھائی، دوست نے شانہ ہلایا۔ مرزان نے پرجوش نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور آہستگی سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ رات کو جب مرزان گھر لوٹا تو اس نے سوچا تھا کہ وہ حسب معمول دوسرے کمرے میں سوئے گا، کیونکہ زرنش کے ساتھ اس کی بن ہی نہیں رہی تھی اور وہ روز غصے میں کمرے سے نکل جاتا تھا۔ لیکن آج اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ کر وہ اپنے روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ زرنش پورے حق کے ساتھ اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ مرزان کے لبوں پر دانت پیسنے والے انداز میں مسکراہٹ ابھری۔ دیکھو تو، جیسے اسی کا بیڈ ہو۔ اس نے زرنش کو سوتا ہوا دیکھا اور آہستگی سے اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اس نے کروٹ زرنش کی جانب کی تو اس کی نگاہیں زرنش کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ سوتے ہوئے کس قدر معصوم لگتی ہے، ذرا سی بھی نہیں لگتا کہ اتنی مکار اور چنڈال ہوگی۔ مرزان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ محبت، اور تم سے محبت، لفظ ہی بہت مشکل ہے مرزان احمد کے لیے، اور میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ساری زندگی ایک لڑکی پر انحصار کرنا سوچ کے کوفت ہوتی ہے۔ بٹ تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں میں، یہ بات تو طے ہے، کبھی نہیں۔ وہ جتنا زرنش کو دیکھتا جا رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے۔ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، اور یہ پہلی بار تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہو، کاش تم سوتے ہی رہو، جب منہ کھولتی ہو تو زہر اگلتی ہو ناگن کی طرح۔ اتنی معصوم شکل والا اتنا زہریلا کیسے بول سکتا ہے؟ لڑکیاں تو نازک ہوتی ہیں، پر تمہاری نازک چمڑی میں تو ہٹلر کی روح ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر خود ہی اپنی سوچ پر ہلکا سا ہنس پڑا۔ پھر زرنش کو دیکھتے دیکھتے اس کے اندر عجیب سی طرف جاگی کہ وہ اس کے گال کو چھوئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت زرنش کے گال کی نرمی کے قریب کی اور آہستگی سے اس کی جلد کو چھوا، اور اسی لمحے زرنش نے چونک کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اگر چھوا بھی تو حلق میں اتار دوں گی۔ زرنش نے تکیے کے نیچے سے تیز دھار چھوٹا چاقو نکال کر سیدھا مرزان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ مرزان ہڑبڑا کر بیڈ سے پیچھے ہٹا اور نیچی نظروں سے زرنش کے ہاتھ میں چمکتے چاقو کو دیکھا۔ اس کے طوطے اڑ چکے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ چاقو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ نفسیاتی، مرزان ہکلا کر بولا۔ اسے لفظ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نکلو کمرے سے باہر۔ زرنش نے چاقو سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے دماغ میں واقعی خرابی ہے، یہ میرا کمرہ ہے، تمہارا نہیں۔ اب میرا ہے، نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ زرنش غرائی۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو زرنش۔ دیکھو، ہم سب کچھ پیار محبت سے سیٹل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے شادی کر ہی لی ہے تو اس کو نبھانے کا سوچتے ہیں نا، نہ کہ کتے بلیوں کی طرح لڑیں۔ تم یہ سب بند کرو، نیچے کرو اس چاقو کو پلیز۔ مرزان نے ہاتھ اٹھا کر اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ چاقو نیچے رکھوں؟ زرنش بیڈ پر 2 قدم اور آگے بڑھی اور چاقو اس کی گردن کے قریب لے آئی۔ زرنش، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، صرف لحاظ کر رہا ہوں، اور میرے اس لحاظ کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ مرزان بے ساختہ پیچھے ہوا۔
اوہو، میرا لحاظ کر رہے ہیں؟ چلو مت کرو میرا لحاظ، آج دونوں جنگ کر لیتے ہیں، یا تو تم زندہ رہو گی یا میں۔ زرنش بیڈ سے اترنے لگی لیکن مرزان نے پلک جھپکتے ہی اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ لیا اور ایک جھٹکے میں زرنش کی کمر اپنے سینے سے لگا کر اسے شکنجے میں کس لیا۔ ہر وقت لڑنا ضروری نہیں ہے زرنش، ہم اپنے معاملات کو پیار سے بھی تو سیٹل کر سکتے ہیں نا، مرزان نے اس کے کان کے قریب دھیمی آواز میں کہا۔ زرنش نے پوری قوت سے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری اور جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ واہ، اتنے گئے گزرے ہو گئے مرزان احمد کہ میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ محبت، وہ بھی تم سے؟ اس خیال پہ ہی اختھو۔ زرنش نے اس قدر حقارت سے کہا کہ مرزان اس کی نفرت اور حقارت دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل سن رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرنش کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے اپنے قریب کیا۔ اتنی نفرت کی وجہ؟ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تمہارے ساتھ کہ تم مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی ہو؟ مرزان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے حافظے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو اس حد تک نفرت کا جواز بنتا۔ زرنش نے اسے سر سے پاؤں تک انتہائی حقارت سے دیکھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتی ہوں؟ میرے خیال سے ہر عزت دار اور غیرت مند لڑکی کو تم سے نفرت ہی کرنی چاہیے مرزان احمد۔ مرزان کا چہرہ اہانت کی شدت سے سرخی مائل ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ کیوں نفرت کرنی چاہیے مجھ سے؟ ناگواری سے پوچھا۔ ایک گھٹیا انسان سے نفرت ہی کی جاتی ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں زہر تیر رہا تھا۔ مرزان کا پارا ایک بار پھر بلندیوں کو چھونے لگا۔ یہ اکلوتی لڑکی تھی جو اسے لمحوں میں اشتعال کی آخری حد تک پہنچا دیتی تھی، اور اب وہ اس کی اس بے رحم نفرت کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ میں گھٹیا نہیں ہوں، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں تم سے یا کسی اور سے ڈرتا نہیں ہوں زرنش، اگر میں گھٹیا ہوتا تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا۔ مرزان چیخ اٹھا۔ زرنش چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ ٹھیک ہے، مان لیا تم نے کچھ غلط نہیں کیا، پر تم زانی تو ہو نا، زنا تو کرتے ہو نا؟ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنا آپ تمہارے حوالے کرتی تھیں اور تم وہی غلاظت کھاتے رہے ہو نا؟ زرنش کے الفاظ نے مرزان کو جیسے پتھر کا بنا دیا۔ وہ ایک لفظ بولنے کے قابل نہ رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرزان احمد، صرف حرام کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ نہیں ہے؟ یا تو اپنے اوپر سے مسلمان کا ٹیگ ہٹا دو، یا پھر جس طرح غلط کو بڑا گناہ تسلیم کر رہے ہو اسی طرح زنا کو بھی بڑا گناہ تسلیم کرو۔ کیا تمہاری نظر میں شراب پینا گناہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ تو تمہارے لیے بالکل عام ہوگا، لیکن میری نظر میں ایک شراب پینے والا، زنا کرنے والا شخص محبت یا عزت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسے شوہر تسلیم کرنا تو دور کی بات، میں اس کے ساتھ بات کرنا یا اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو سوچو ایک زانی اور شرابی کی نحوست کہاں تک جاتی ہوگی۔ اف، مجھے تو سوچ کے ہی گھن آ رہی ہے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو محبت کا؟ زرنش نے آخری حقارت بھری نگاہ مرزان کے وجود پر ڈالی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مرزان احمد وہیں ساکت کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا اپنا وجود شیشے کا ہو کر جم چکا ہے، اگر کسی نے اسے چھوا یا ہلایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے گا۔ کہنے کو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب سے زرنش نے مرزان کو اس کی اصلیت کا کڑوا آئینہ دکھایا تھا، مرزان بالکل کٹا کٹا سا ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو زرنش کے سامنے آ رہا تھا اور نہ ہی اب کلب جا رہا تھا۔ آفس میں بھی اس کا مزاج اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ وہ ہر کسی پر چیخ چلا رہا تھا اور کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زرنش پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر کی بات زرنش نے بے رحمی سے کھول کر رکھ دی تھی۔ دوسری طرف زرنش بالکل اطمینان میں تھی۔ وہ مرزان کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر جا رہی تھی، اپنی ماں اور بہنوں سے مل رہی تھی۔ مرزان کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی پابندی کو ماننے والی تھی۔ آج بھی جب زرنش تیار ہو کر باہر نکلنے لگی تو لان میں آرش کو بیٹھا دیکھ اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے، جس کے بعد آرش اس کے پاس چلا آیا۔ مبارک ہو بہت بہت، بھائی سے شادی کر لی تم نے؟ آرش نے زرنش کو لان میں کھڑا دیکھ کر فوراً پاس آتے ہوئے کہا۔ زرنش نے نظریں چرائیں اور آگے بڑھنے لگی۔ بھابھی، ہم ساتھ بیٹھ کر کافی تو پی ہی سکتے ہیں نا؟ آرش نے اسے پکارا۔ زرنش نے اپنے لب بھینچے۔ مجھے جانا ہے پلیز، آرش نے التجا کی۔ زرنش خاموشی سے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے مرزان بھائی سے شادی کر لی، جبکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کی تو خاندان میں منگنی پہلے سے طے تھی نا، اور برادری سے باہر آپ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، مجبور تھیں آپ بہت، اور مرزان بھائی سے تو آپ کو شدید نفرت تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ نفرت محبت میں بدل گئی؟ آرش کے لہجے میں واضح تلخی تھی۔ زرنش اسے دیکھتی رہی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر آرش کے ہاتھ میں پہنے
بریسلیٹ پر جا ٹھہری۔ وہ بریسلیٹ اس نے پہلے بھی کئی بار آرش کے ہاتھ میں دیکھا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ زرنش، آرش کے پکارنے پر وہ ہوش میں لوٹی۔ تم نہیں جانتے آرش، اور اگر میں تمہیں کچھ بتا بھی دوں تو تم کون سے یقین کر لو گے؟ آخر مرزان تمہارا بڑا بھائی ہے۔ زرنش نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں، تم مجھے بتاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تم خاندان سے باہر شادی کر سکتی تھی تو تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ مرزان نے مجھ سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے آرش، اور اس کے علاوہ اس نے میرے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ بس جو بھی ہوا ہے وہ سب زبردستی ہوا ہے۔ زرنش نے ڈھال نظروں سے آرش کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ آرش اسے دور جاتے ہوئے مسلسل گھورتا رہا۔ سب ٹھیک ہے نا زرنش؟ مرزان تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر رہا؟ گھر پہنچتے ہی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں کمزور نہیں ہوں۔ تم طاقتور بھی نہیں ہو زرنش، اسی کے گھر میں اسی کے رحم و کرم پر رہ رہی ہو۔ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ زرنش خاموش ہو کر بولی۔ کیوں؟ اس نے تو تم سے بدلے کے لیے شادی کی تھی نا؟ بس پتہ نہیں، چھوڑیں، میں مرزان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ زرنش یہ کہہ کر اٹھی اور اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے پرانے کمرے میں پہنچ کر زرنش بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس کے دماغ میں بار بار آرش کے ہاتھ کا وہ بریسلیٹ گھوم رہا تھا۔ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا تھا، کوئی دھندلی سی یاد، کوئی نامکمل سچ۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسی اس کی نگاہیں اپنے گردن کے پاس موجود زخم کے نشان پر پڑیں۔ آرش ایسا نہیں ہے، میں آرش کے بارے میں غلط شک کر رہی ہوں۔ زرنش نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کلامی کرتے ہوئے نفی میں سر جھٹک کر کہا۔ شیشے کے سامنے کھڑی زرنش کے ذہن میں ماضی کے وہ سارے منظر دھماکے کے ساتھ ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ مرزان کا ایک انجان نمبر سے رابطہ کرنا، اسی انجان نمبر سے وہ ہراسمنٹ کی ویڈیو بھیجنا اور پھر کلب کے اندھیرے کمرے میں بلانا۔ یہی بات مرزان کی پرانی سیکرٹری نے بھی بتائی تھی کہ اسے بھی انجان نمبر سے کال کر کے اندھیرے کمرے میں بلایا گیا تھا، اور وہ نمبر مرزان کا پرسنل نمبر نہیں تھا۔ پھر زرنش کے ذہن میں مرزان کا بار بار کا انکار گونجا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ زرنش جہاں تک مرزان احمد کی شخصیت کو سمجھی تھی، وہ بنا کسی ڈر کے اپنا جرم قبول کرنے والا اور اپنے گناہوں کو فخریہ بتانے والا انسان تھا۔ وہ ایسا شخص تھا ہی نہیں جو کسی کے پیچھے چھپ کر وار کرے یا خاموش رہے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، لیکن زرنش نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا کہ آرش ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آرش کے بارے میں غلط شک کر رہی ہے۔ وہ ان سوچوں کو نظر انداز کرتی واپس اپنے شوہر کے گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر جب زرنش نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آرش اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ زرنش خاموش ہو گئی اور بغیر کچھ کہے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں مرزان بھی گھر واپس آ گیا۔ زرنش نے اسے دیکھا لیکن مکمل طور پر نظر انداز کر کے لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ مرزان کو زرنش پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنا غصہ زرنش پر اتارنے کے لیے ملازمہ کو بلایا۔ معلوم کرو کہ بیگم بی کب تک آئیں گی، ان کو آج ہی بلاؤ۔ بھتیجے کے انتقال پر گئی تھی، آخر اتنا کتنا وقت لگ گیا؟ پورے گھر کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ مرزان نے ملازمہ کو حکم دیا، جبکہ اس کی چپتی ہوئی نگاہیں لاؤنج میں بیٹھی زرنش پر جمی تھیں۔ ملازمہ نے کانپتے ہوئے فوراً سر جھکا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ مرزان بھی زرنش پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم بھی اگلے دن ہی لوٹ آئی تھیں۔ زرنش ان سے ملی تھی۔ زرنش وہ بہت سلجھی ہوئی اچھی انسان لگی تھی۔ کیا بات ہے، بیگم بی کی طبیعت خراب ہے؟ زرنش نے کچن میں داخل ہو کر ملازمہ سے پوچھا۔ آج بیگم بی کو لوٹے دوسرا دن تھا۔ جی بیگم صاحبہ، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، ملازمہ نے سلیقے سے جواب دیا۔ زرنش کو بیگم بھی بہت پسند تھی۔ وہ ایک عمر رسیدہ، باادب اور انتہائی سلیقہ مند خاتون تھی۔ زرنش ان کی شخصیت سے متاثر تھی، اس لیے ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچی، اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے بھتیجے کو تو انتقال ہوا ہی نہیں تھا، پھر تم گاؤں کیوں گئی تھیں؟ آرش غصے اور دھمکی آمیز لہجے میں بیگم بی پر چلا رہا تھا۔ خدارا، میں مزید اس سب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی آرش صاحب، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے، میری ساری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس میں مزید یہاں نوکری نہیں کر سکتی۔ بیگم بی کی آواز میں بے بسی اور ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو بیگم بی؟ تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، تم میرے گناہوں کی واحد گواہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے سامنے کچھ بھی منہ کھولا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔
मुंह खोलने का तो सोचना भी मत, समझी? आरश ने इंतहाई सख्त लहजे में धमकी दी। जर्निश ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, वो फौरन दीवार के पीछे छुप गई। आरश कमरे से बाहर निकला, इधर उधर देखा और वहाँ से तेज़ कदमों से चला गया। जर्निश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिल में वो तमाम पुराने खदशात दोबारा सर उठाने लगे कि शायद जो कुछ वो सोच रही थी वही सच था। लेकिन फिर उसने झुरझुरी लेकर नफ़ी में सर झटका। नहीं, शायद कोई और बात होगी, कोई और गुनाह होगा। उसने अपने ख्यालात को दबाते हुए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। बेगम भी बेड पर बैठी रो रही थीं और उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। जर्निश को देखकर उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और घबरा कर बोली, बेटा आप यहाँ? कोई काम था आपको? नहीं बेगम भी, बस मैं आपकी खैर खैरियत मालूम करने आई थी। मुलाजमा ने बताया कि आपकी तबीयत ख़राब है। जर्निश ने नरमी से कहा और उनके पास बेड पर बैठ गई। उसने पहले बाहर दाएं बाएं देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। आरिश साहब आपको किस गुनाह की गवाह कह रहे थे? ये सुनते ही बेगम बी के ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रो दी। मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता बेटा, लेकिन मैं अपनी ज़मीर पर मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर क्या किया है आरिश ने? जर्निश ने बेचैन होकर पूछा। आरिश साहब ने इस घर की 3 मुलाजमों के साथ गलत किया है। जर्निश का सांस जैसे सीने में अटक गया। क्या क्या बोल रही हैं आप? जी बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आरिश साहब ने घर में काम करने वाली 3 लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। पहली वाली का तो मैं झूठ समझी थी कि शायद वो इल्ज़ाम लगा रही है। फिर दूसरी के साथ भी वही हुआ, लेकिन तीसरी वाली लड़की की चीखें तो मैंने अपने इन कानों से सुनी हैं। मैं उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ न कर सकी। आरिश साहब ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने मिर्ज़ान साहब या किसी और को कुछ भी बताया तो वो गाँव में मौजूद मेरी बेटी और पोतियों के साथ भी वो कुछ करेंगे जो मैं सोच भी नहीं सकती। और ऊपर से उन मासूम लड़कियों पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया ताकि वो कोई पुलिस केस न कर सकें। जैनश की आंखें हैरत और खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। उसके जिस्म से जान निकलने लगी। प्लीज़ बेटा, किसी को ये बात मत बताना। अगर आरिश साहब को पता चला तो ना जाने वो क्या करेंगे। बस आप किसी तरह मुझे इस काम से निकलवा दें। कुछ ऐसा करने के साहब मुझे खुद काम से हटा दें ताकि मैं बच जाऊँ। जर्निश इस कदर सदमे में थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसकी हालत गैर हो रही थी। माथे पर ठंडे पसीने के कतरे चमक रहे थे और जिस्म कांप रहा था। उसने अपना सर थाम लिया। उसी लम्हे मिर्ज़ान कमरे में दाखिल हुआ। उसने जर्निश की बिगड़ती हुई हालत देखी तो पहले नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। तुम ठीक हो? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। मिर्ज़ान ने उसके करीब आकर तशवीशनाक लहजे में पूछा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये मेरा अपना मसला है। जर्निश ने उसकी तरफ देखे बगैर हाथ के इशारे से उसे दूर रहने का कहा। ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी मदद करने का। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते पूछ रहा था। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलवा दूँ? मिर्ज़ान ने लापरवाही जाहिर करते हुए कहा। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जर्निश का लहजा अब के मज़ीद तल्ख हो गया। तुम ना वाकई इज्जत और हमदर्दी के लायक नहीं हो। मिर्ज़ान ने उसे गुस्से से घूरा और झुंझलाकर कमरे से बाहर निकल गया। मिर्ज़ान के जाते ही जर्निश ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसे मालूम हुआ कि आरिश भी घर पर नहीं है। उसी लम्हे जर्निश के जहन में बिजली की तरह एक सच कूद गया। उसकी वीडियो वो मिर्ज़ान ने नहीं बल्कि यकीनन आरिश ने ही बनवाई थी। वो वीडियो उसके ऑफिस के वॉशरूम में बनाई गई थी, लेकिन फिर एक नई उलझन ने उसके जहन को घेर लिया। वीडियो आरिश ने बनाई थी, पर उसमें आवाज़ तो मिर्ज़ान की थी। और उस दिन जब मैं क्लब के अंधेरे कमरे में गई थी तब भी वहाँ मिर्ज़ान ही मौजूद था और आवाज़ भी उसी की थी। तो फिर ये सब कैसे हुआ? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे थे। इसी हकीकत का सुराग लगाने के लिए जर्निश सीधी आरिश के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होकर उसने फ़ौरन कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उसने आरिश के ड्रॉर्स, दराज़ें और लैपटॉप तक सब कुछ खोल कर देखना शुरू कर दिया ताकि कोई सबूत मिल सके, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ हाथ ना लगा। जर्निश मायूस होकर जैसे ही पीछे पलटी, सामने आरिश खड़ा था और उसकी नज़रें जर्निश पर ही जमी हुई थीं। क्या भाभी, कुछ ढूंढ रही थी मेरे रूम में? आरिश ने अपने चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाते हुए जर्निश से पूछा। जर्निश गुस्से से कदम उठाती सीधी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो वीडियो तुमने बनवाई थी ना? उस दिन रॉन्ग नंबर से मुझे भी तुमने ही बुलाया था ना होटल, और होटल के रूम में भी तुम ही थे। जर्निश ने उसकी आंखों में आंखें डाल कर ललकारा। क्या? मैंने क्या किया है? आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
मजाक कर रही हैं क्या? आरश फौरन इंतहाई मासूम से बोला और जर्निश को नज़रअंदाज करके कमरे के अंदर जाने लगा। जर्निश ने झपट कर उसका गिरबान दबोच लिया। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो आरश, मैं सब जानती हूँ। तुम ही हो वो गुनहगार, वो सब कुछ तुमने ही किया था ना। मेरी वीडियो भी तुम्हारे पास है। आरश एकदम ज़ोर से हंस पड़ा। ओके ओके, कॉलर छोड़ें, सब बताता हूँ। उसने जर्निश की गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाया और खबासत से मुस्कुराया। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया था, वीडियोस भी अभी मेरे पास ही हैं। वैसे कसम से बहुत, लेकिन अफसोस वो वीडियोस मुझे कुछ खास फ़ायदा दे नहीं सकी। ये सुनते ही जर्निश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से आरिश के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन आरिश ने हवा में ही उसका हाथ जकड़ लिया और उसे ज़ोर से मरोड़ दिया। कोशिश भी मत करना जर्निश, मिर्ज़ान अहमद ने तुम्हारे हाथ का थप्पड़ खा लिया, क्योंकि शायद वो तुम्हारी मोहब्बत में नाकारा और कमज़ोर हो गया है और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन मैं मोहब्बत नहीं करता। आइंदा हाथ उठाया ना तो हाथ चीर कर रख दूंगा। जर्निश को उसके दरिंदाना रवैये से शदीद खौफ महसूस होने लगा। उसने आरिश को पीछे धक्का देकर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन आरिश की पकड़ बेहद मजबूत थी। मेरा हाथ छोड़ो आरिश, जर्निश ने तकलीफ से चिल्लाते हुए कहा। आरिश ने एक बार फिर जहरीला लगाया। क्यों, क्या समझने लगी थी? बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया तुम्हारे हाथों में? ज़ोर तुम्हारे हाथों में नहीं आया जर्निश, बल्कि मिर्ज़ान अहमद कमज़ोर हो गया है तुम्हारे आगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दुनिया का हर मर्द तुम्हारे आगे कमज़ोर हो गया है। तुम्हें ज़रा सोच समझ कर रहना चाहिए। बहुत पंगेबाजी करती हो तुम, लेकिन मुझसे पंगेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखो, मैं आरिश अहमद हूँ, मिर्ज़ान अहमद नहीं। मौत भी पना मांगी कि ऐसी सज़ा दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी वीडियो है ना मेरे पास, वायरल कर दूँ? आरिश ने उसे डराते हुए धमकी दी। जर्निश ने अपनी पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेला। करो वायरल। तुम इतने शरीफ नहीं हो आरिश। तुमने मेरी वीडियो सिर्फ इसीलिए वायरल नहीं की क्योंकि तुम्हारी वायरल करने से पहले ही मिर्ज़ान अहमद मुझसे निकाह कर चुका था। अगर निकाह के बाद तुम वो वीडियोस वायरल करते तो तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बात मिर्ज़ान अहमद की गैरत पर आ जाती। वो तुम्हें ढूंढ निकालता और उसे पता चल जाता कि वीडियोस किसने वायरल की हैं, क्योंकि फिर वो वीडियो सिर्फ जर्निश की नहीं बल्कि जर्निश मिर्ज़ान अहमद की होती। जर्निश के इस दंदान शकन जवाब पर आरिश ने उसे इंतहाई संजीदा और काटदार नज़रों से घूरा। हाँ, वाकई बहुत समझदार हो गई हो तुम, इसीलिए वायरल नहीं की। कसम से अगर भाई तुमसे निकाह ना करते या कुछ देर लेट करते तो मैं वो वीडियोस ऑन एयर कर देता, और मेरे भाई तो क्या, फिर कोई भी तुमसे निकाह ना करता। और तुम जो मुझे उस दिन ज़ख्मी करके भागी थी ना, और जो मेरे साथ इनकार कर रही थी। इतने घटिया और गलीज़ जुमले सुनकर जर्निश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। आरिश उसे यूं तड़पता देखकर खबीसाना अंदाज में हंसने लगा। कोई बात नहीं आरिश, तुम्हारे भाई को पहले ये सब पता नहीं था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी एक एक सच्चाई खुद बताऊंगी। जर्निश ने आंसू पोंछे और शदीद गुस्से में आरिश के कमरे से बाहर निकलने लगी। वाकई भाई को बताओगी? आरिश जर्निश की बात सुनकर एक बार फिर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि भाई तुम पर एतमाद करेंगे, एक ऐसी लड़की पर एतबार करेंगे जो उनसे शदीद नफरत करती है और जिसने उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी? भाई उस लड़की पर अपने सगे भाई के खिलाफ एतबार करेंगे जिससे वो अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिसे उन्होंने बाप की तरह बचपन से पाला है। आरिश के चेहरे पर एक शातिराना गुरूर था। मिर्ज़ान अहमद पूरी दुनिया को झूठा कह सकता है जर्निश, लेकिन मेरे खिलाफ एक बात पर भी कभी यकीन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। चाहो तो आजमा लो, लेकिन यकीन करो उसके बाद भाई तुम्हारा क्या हशर करेंगे, तुम्हारी बहनों और तुम्हारे ख़ानदान का क्या हशर करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकती। जर्निश उसकी ये बात सुनकर अंदर तक पत्थर हो गई। उसे लगा जैसे आरिश बिल्कुल सच कह रहा था। मिर्ज़ान और उसके दरमियान ऐसा कोई मोहब्बत भरा या एतमाद का ताल्लुक था ही नहीं कि मिर्ज़ान आरिश जैसे लाडले भाई के ख़िलाफ़ उसकी बात पर एक लम्हे के लिए भी यकीन करता। आरिश उसके और करीब आया और जहरीले लहजे में बोला, भलाई इसी में है जर्निश कि अपनी ज़बान को बंद रखना। अगर तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकला तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, पर मैं तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ सकता हूँ तुम्हें इसका ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं है। ये कहते ही आरिश ने जर्निश को पूरे ज़ोर से कमरे से बाहर धक्का दिया। जर्निश औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी और आरिश ने एक धमाके के साथ उसके मुंह पर। जर्निश लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आई और बेड के पास बैठकर बुरी तरह रो पड़ी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े सच और इतनी बड़ी घिनौनी साजिश के आगे क्या करे।
جب دل کا غبار نہ تھما تو اس نے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ سے اپنے لیے راستے اور مدد کی دعائیں مانگنے لگی۔ مصلی پر بیٹھے بیٹھے اسے گھنٹوں گزر گئے اور وہ مسلسل رب کے حضور گڑ گڑاتی رہی۔ اسی اثناء میں مرزان احمد کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتے اس کی نگاہیں مصلی پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگتی زرنش پر جم گئی۔ مرزان کو زرنش کو یوں روتے اور عبادت کرتے دیکھ کر عجیب سی کوفت اور بے چینی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس نے آج تک اپنے گھر میں کسی کو یوں نماز پڑھتے اور روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی نادیدہ کیفیت بیدار ہونے لگی۔ مرزان اس عجیب سی اندرونی الجھن سے شدید جھنجلا اٹھا اور ایک کاٹ دار نظر زرنش پر ڈال کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ تمہارے بھائی نے تو نکاح کر لیا، پر میں نے تمہیں بخشا نہیں زرنش۔ عارش ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جنونی انداز میں کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بدمست قہقہہ لگا کر بولا، تمہارے لیے تو میں باقی ساری لڑکیوں سے ہٹ کر بہت ہی زبردست بندوبست کروں گا، کیونکہ میں نے تمہیں بہت عزت سے محبت کی پیشکش کی تھی، تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، پر تم نے مجھے دھتکار دیا۔ میں نے تمہیں باقی تمام لڑکیوں سے زیادہ اہمیت دی، پر تم نے میری توہین کی۔ عارش کی آنکھوں میں درندگی اور جنون کی سرخ چمک ابھر آئی۔ اس نے شیشے پر اپنے ہاتھ کا مکہ مارا اور خون خوار لہجے میں غرا کر بولا، تمہارا انجام تو سب سے زیادہ عبرتناک ہونا چاہیے زرنش۔ تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، کچھ ایسا بندوبست کروں گا تمہارا۔ یہ کہتے ہی وہ بے ساختہ خوفناک اور مکارانہ قہقہہ لگانے لگا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا، ایک مخصوص نمبر ملایا اور کال کان سے لگا کر اگلی گھنونی سازش کا آغاز کرنے لگا۔ امی کے گھر چلو، زرنش نے ڈرائیور کو حکم دیتے ہوئے کہا اور گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر اپنا بیگ سنبھالا۔ ڈرائیور نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن راستے میں اس نے گاڑی کی سمت ایک انجان موڑ کی طرف موڑ دی۔ زرنش کی کئی بار اس ڈرائیور کے ساتھ آ چکی تھی، مگر اس کا دھیان موبائل میں ہونے کے باعث شروع میں اسے گاڑی کے غلط راستے کا اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن اس کی ماں کا گھر نہ آیا۔ زرنش نے چونک کر گاڑی کا بلیک ٹنٹڈ شیشہ نیچے کیا اور باہر جھانکا۔ باہر کا راستہ بالکل ویران اور بالکل انجان تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ میں نے تمہیں امی کے گھر جانے کو کہا تھا۔ زرنش نے گھبرا کر اور سخت لہجے میں ڈرائیور سے سوال کیا، لیکن ڈرائیور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ زرنش کو فوراً عارش کا خیال آیا اور اس کا دل دہل گیا کہ یہ سب یقیناً عارش نہیں کروایا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فوراً مرزان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف مرزان کے فون پر بیل جاتی رہی، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ زرنش نے جلدی سے مرزان کو ایک میسج ڈراپ کیا، ہیلپ می، پلیز کال می۔ زرنش نے میسج سینڈ کیا ہی تھا کہ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی اور پیچھے مڑ کر زرنش کی طرف لپکا، فون دو ادھر۔ ڈرائیور نے چیختے ہوئے اس سے فون چھیننے کی کوشش کی۔ زرنش اور ڈرائیور کے درمیان چھینا جھپٹی ہوئی، جس دوران فون زرنش کے ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی کی نشستوں کے نیچے گر گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ویران کھنڈر نما عمارت کے سامنے روکی۔ اس نے زبردستی زرنش کا بازو جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکال کر کھنڈر کے اندر لے جانے لگا۔ زرنش نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن ڈرائیور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ کھنڈر کے اندر 2-3 آوارہ قسم کے لڑکے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ عارش احمد اکڑا ہوا فتح مندانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ وہاں کیمرہ مین، لائٹنگ اور ایک پریسائز فوٹو شوٹ کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم کیا کر رہے ہو عارش؟ چھوڑو مجھے، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ اگر مرزان کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ زرنش نے دھاڑتے ہوئے اسے دھمکایا اور پوری قوت سے نڈھال ہونے کے باوجود چیخی۔ عارش نے آگے بڑھ کر قہقہہ لگایا، چھوڑو بات کی باتیں، ابھی ابھی کی باتیں کرتے ہیں بھابھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں وہ واش روم والی ویڈیو پسند نہیں آئی تھی نا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ایک مکمل، زبردست اور واقعی پروفیشنل شوٹ کیا جائے۔ یہ کہتے ہی عارش نے اشارہ کیا اور وہ لڑکے زرنش کو زبردستی اندر کھینچنے لگے۔ مرزان اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر جیسے ہی اپنے آفس میں واپس لوٹا، اس کی نگاہیں ڈیسک پر پڑے فون پر گئیں۔ وہ جلدی میں اپنا فون آفس میں ہی بھول گیا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں فون اٹھایا تو اس کی اسکرین پر زرنش کے میسج کی نوٹیفیکیشن چمک رہی تھی، ہیلپ می۔ مرزان کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا۔ وہ چونکا
اور اس نے فوراً زرنش کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور کال مسلسل جاتی رہی۔ اس کے ذہن میں فوراً گڑبڑ کا احساس جاگا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے سیدھا گھر فون لگایا۔ وہاں موجود ملازم نے بتایا کہ زرنش بیگم تو کافی دیر پہلے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے نکل چکی ہیں۔ کہیں زرنش کی ماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا، یا ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ گھبرا کر میسج کر رہی تھی؟ مرزان نے خدشے کے تحت خود سے اندازہ لگایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے زرنش کی ماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی زرنش کی ماں نے دروازہ کھولا، مرزان نے بغیر تمہید کے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، سب خیریت تو ہے نا آپا؟ زرنش کا پریشان کن میسج آیا تھا، وہ ٹھیک ہے؟ زرنش؟ لیکن مرزان، زرنش تو یہاں آئی ہی نہیں۔ ماں کے اس ایک جملے نے مرزان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی پریشانی اب خوف میں بدل گئی۔ اس نے فوراً اس ڈرائیور کا نمبر ملایا جو زرنش کے ساتھ گیا تھا، لیکن ڈرائیور کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ مرزان نے گاڑی میں بیٹھ کر کچھ سوچا اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پولیس کے اعلیٰ حکام کو انوالو کر کے زرنش کی آخری موبائل لوکیشن ٹریس کروائی۔ چند ہی منٹوں میں پولیس نے ایک ویران اور کھنڈر نما علاقے کی لوکیشن ٹریس کر کے مرزان کے حوالے کر دی۔ مرزان نے لمبا سانس لیا۔ وہ فوراً پولیس کی متعدد گاڑیوں اور اپنے ذاتی مسلح گارڈز کے ساتھ اس لوکیشن کی طرف بڑھا۔ مرزان جیسے اس ویران کھنڈر کے اندر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں زمین